دوستوں سیریا میں پچھلے کئی سالوں سے ایک طویل جنگ چلتی آ رہی ہے اور ان سالوں میں بہت کچھ ہوا ہے جو کہ کافی زیادہ حیرت انگیز ہے اور اس کا اثر دوسرے ممالک پر بھی پڑا ہے۔ دیکھیں، پچھلے 40 سالوں سے اسد خاندان اور اس کے چند خاص لوگوں نے شام پر حکومت کی اور اسے ایک سیکولر ریاست کے طور پر چلایا۔ اسد خاندان شام کی واحد سیاسی جماعت باس پارٹی کو چلاتی ہے اور اس کے علاوہ ایک شیعہ گروہ جسے علوی یا ایلاوائٹس بھی کہا جاتا ہے اس کے ممبر ہیں، لیکن شام کی زیادہ تر آبادی سنی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ 1963 میں اس رجیم نے ایک پرماننٹ اسٹیٹ ایمرجنسی نافذ کر دی، جس کے چلتے وہاں کی خفیہ پولیس مخابرات کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ کسی بھی شخص کو کسی بھی وقت بغیر کسی الزام کی گرفتار کر سکتی تھی۔ اس طرح جیلیں سیاسی قیدیوں سے بھر چکی تھی اور بہت سے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا کر لاپتہ کر دیا جاتا تھا۔ 2011 کی سٹارٹنگ میں عرب سپرنگ کے مظاہرے مڈل ایسٹ میں شروع ہو چکے تھے اور اسی سال مارچ کے مہینے میں شام کے شہر درعا میں کچھ نوجوانوں نے اسکول کی دیوار پر بشار الاسد کے خلاف نعرہ لکھتے ہیں اور انہیں اس بات پر گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس واقعے پر لوگوں نے ایک پیسفل پروٹیسٹ کیا کہ ان لڑکوں کو رہا کیا جائے، لیکن بشار الاسد کی فوج نے اس کا بہت سختی سے جواب دیا۔ یہ خبر دوسرے شہروں میں پھیلنے لگی اور لوگوں نے مقامی کمیٹیاں تشکیل دی۔ ان کمیٹیوں نے حکومت سے 3 مطالبات کیے کہ سب سے پہلے اسٹیٹ ایمرجنسی کو ختم کیا جائے، سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے اور اس اکنامک انیکویلٹی کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ بشار الاسد نے ملک میں بڑھتی اس بدامنی کا الزام غیر ملکی سازشیوں پر ڈالا اور کہا کہ دہشت گرد سڑکوں پر آزاد گھوم رہے ہیں، لیکن اس نے عوامی دباؤ میں آ کر کچھ تبدیلیاں ضرور کی۔ اس نے اپنی کابینہ کے کچھ لوگ اور درعا کے گورنر کو برطرف کر دیا اور ان کی جگہ نئے لوگوں کو دی۔ اس کے علاوہ اسد نے باس پارٹی کے علاوہ دوسری پارٹیز کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دی، لیکن شرط یہ رکھی گئی کہ صرف وہی امیدوار الیکشن لڑے گا کہ جسے باس پارٹی چنے گی۔ اس کے علاوہ اسٹیٹ ایمرجنسی کا بھی خاتمہ اسد نے کیا، لیکن اس کے فوراً بعد ہی کچھ ایسے قوانین سامنے رکھے جو کہ زیادہ اسٹرکٹ تھے اور جن سے عوامی احتجاج کو دبایا جا سکتا تھا۔ لیکن یہاں پر ایک ٹرننگ پوائنٹ اس وقت سامنے آیا جب حمص کے کلاک ٹاور کے نیچے شہر کے مرکزی چوک پر ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ ساری رات وہاں قیام کریں گے اور عرب سپرنگ کے مظاہروں کی طرح خیمے لگا کر احتجاج جاری رکھیں گے۔ لیکن پھر 18 اپریل کو صبح سویرے سیکیورٹی فورسز نے چوک پر دھاوا بول دیا اور اس کے نتیجے میں کئی لوگوں کی جانیں بھی چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد حمص شہر کو انقلاب کا دارالحکومت بھی کہا جانے لگا اور یہ پیسفل پروٹیسٹ آہستہ آہستہ حکومت کے خلاف لڑائی میں بھی بدلنے لگے۔ یہاں پر بشار الاسد کا حامی ایک ملیٹنٹ گروپ تھا شبیہہ کے نام سے۔ اس گروپ نے پرامن مظاہرین کے خلاف تشدد برا راستہ اختیار کرنا شروع کیا۔ اس سب میں سیرین آرمی میں کچھ ایسے فوجی بھی موجود تھے جنہوں نے مظاہرین کے خلاف گولی چلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنی یونٹس چھوڑ کر بشار الاسد کے خلاف ایک آرمی بنائی جسے فری سیرین آرمی یا FSA بھی کہا جانے لگا۔ اب یہاں یہ چیز ذہن میں رکھے کہ ابھی کے لیے شام میں 2 گروپس آپس میں لڑ رہے تھے، ایک شام کی اپنی فوج جو کہ بشار الاسد کے کنٹرول میں تھی اور دوسری FSA جو کہ بشار الاسد کے خلاف تھی، اور اس سب کے دوران FSA کے مختلف بریگیڈز بن گئے جنہوں نے اپنے اپنے علاقوں کو بشار الاسد کی فوج سے محفوظ رکھا، اور اس طرح کرتے کرتے بشار کی فوج کچھ علاقوں سے پیچھے ہٹ گئی اور ان علاقوں کو آزاد کرا دیا گیا۔ یہاں پر جو مقامی رابطہ کمیٹیاں تھی ان کو مقامتی حکومتوں میں تبدیل کر دیا گیا اور ایک طویل عرصے کے بعد شام کی عوام کو اپنا لیڈر خود منتخب کرنے کا موقع ملا۔ انہوں نے ملک سے باہر موجود لوگوں اور کارکنوں کے ساتھ مل کر کام کیا اور ایک اتحاد بنایا جسے اختلاف کہا جاتا ہے، جو کہ انقلابی اور مخالف قوتوں کو ایک جگہ پر جمع کرتا ہے۔ ان کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی بشار الاسد کی حکومت گر جائے گی تو یہ ایک انٹرم حکومت بنائیں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ فروری 2012 تک 8000 لوگ اس سب میں مارے جا چکے تھے، اور چونکہ چند مہینوں میں اتنی زیادہ اموات ہوئی تو اس پر شام کے پڑوسی ممالک نے اپنا رد عمل دیا اور عرب لیگ نے اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا۔ بشار الاسد نے اس منصوبے سے اتفاق کیا اور عرب لیگ نے ایک مانیٹرنگ ٹیم شام میں بھیجی۔ اس ٹیم نے دیکھا کہ شام میں بڑے شہروں میں سڑکوں پر ٹینک چلائے جا رہے ہیں اور تشدد میں کوئی کمی بھی نظر نہیں آ رہی۔ بس یہاں سے عرب لیگ نے اپنا مانیٹرنگ مشن معطل کر دیا اور بشار الاسد کو ایک جائز حکمران ماننے سے انکار کر دیا، اور عرب لیگ میں بشار الاسد کی سیٹ اس کے مخالف ائتلاف کو دی گئی۔ بشار الاسد کی فوج کافی کمزور ہو چکی تھی اور مزید زمینیں کھوتی جا رہی تھی۔ تقریباً 2,20,000 کے قریب سیرین آرمی کے جوانوں نے اپوزیشن کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ شام کے وزیر اعظم ریاض حجاب نے بھی اپنا عہدہ چھوڑ کر اپوزیشن میں شمولیت اختیار کر لی۔ لیکن یہاں پر بشار الاسد پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھا۔ دوستوں، بشار الاسد اور ائتلاف دونوں کو غیر ملکی ممالک کی سپورٹ حاصل تھی۔ ائتلاف کو مختلف ممالک کی حمایت ملی جنہوں نے فرینڈز آف سیریا یا FOS کے نام سے اتحاد تشکیل دیا۔
FOS نے ائتلاف کو ہتھیار فراہم کیے، لیکن اس میں کوئی ہیوی ویپنز یا اینٹی ایئر کرافٹ میزائل شامل نہیں تھے، جبکہ اس کے برعکس ایران نے ایک شیعہ میجورٹی ملک ہونے کی وجہ سے بشار الاسد کی بھرپور حمایت کی۔ بشار الاسد کی حکومت کو بچانے کے لیے ایران نے بہت سے فوجی اور ہتھیار بھیجے، اور ساتھ ہی لیبنیز شیعہ ملیٹنٹ گروپ حزب اللہ کو بھی شام میں بشار الاسد کی مدد کے لیے بلا لیا گیا۔ اب یہاں پر سیریا ایک مکمل وار زون بننے کو جا رہا تھا، کیونکہ اب کئی غیر ملکی ملیٹنٹ گروپس اپنی اپنی جگہ بنانے میں لگ گئے۔ بشار الاسد نے علوی ملیٹنٹس کو اپنی پیراملٹری فورس میں شامل کیا، جسے نیشنل ڈیفنس فورس کہا جاتا تھا، اور یہ فورس ایران کے اعلیٰ افسران کی نگرانی میں تھا۔ دوسری طرف FSA میں بھی شروع سے ہی سیاسی اور ثقافتی اختلافات تھے، لیکن چونکہ ان سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ بشار الاسد کو حکومت سے گرانا ہے، لیکن جلد ہی یہ اتحاد ٹوٹنے لگا۔ اب یہاں پر ایک پاور ویکیوم کریٹ ہو چکا تھا، اور جب بھی کوئی چیز خالی ہو جاتی ہے، اس کی جگہ ایک اور پاورفل چیز لے لیتی ہے، اور یہاں پر FSA کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا۔ القاعدہ کے ارکان نے اس پاور ویکیوم کا فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کر کے جبہات النصرہ کا نام دیا۔ اب یہاں پر انٹری ہوتی ہے ایک اور ملیٹنٹ گروپ YPG کی۔ YPG ایک کرد ملیٹنٹ گروپ تھا، جو کہ شام اور عراق میں اپنے لیے ایک خود مختار علاقہ قائم کرنے کی کوششوں میں تھا۔ اب یہ جو YPG ہے، یہ PKK نامی ملیٹنٹ گروپ کی ایک سیرین برانچ تھی، اور یہ PKK گروپ امریکہ، یورپی یونین اور ترکی کی طرف سے دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا تھا۔ اس وقت شام میں 4 مختلف گروپس اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے: YPG، فری سیرین آرمی، بشار الاسد کی فوج اور القاعدہ کے ایلیٹ گروپس۔ اب یہاں سے اس کے بعد شام میں 3 ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے حالات کو بدل کر رکھ دیا۔ پہلا واقعہ یہ کہ 21 اگست 2013 کو اسد کی فوج نے دمشق میں ایک سویلین ایریا پر کیمیکل اٹیک کیا، اور اس کے نتیجے میں 1400 بے گناہ لوگ مارے گئے۔ اس وقت کے امریکی صدر باراک اوباما نے کہا کہ بشار الاسد نے ریڈ لائن کراس کر دی، یعنی کہ اس وقت امریکہ بشار الاسد کے خلاف ایک فوجی کارروائی کرنے کا سوچ رہی تھی، لیکن پھر جب انہیں بشار الاسد اور روس کے بیچ ہونے والے معاہدے کا پتہ چلا، انہوں نے حملہ نہیں کیا۔ بشار الاسد نے انٹرنیشنل پریشر میں آنے کے بعد ان کیمیکل ویپنز کو ہٹانے پر رضامندی ظاہر کی، لیکن کئی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ بشار الاسد نے اپنے وعدے پر عمل نہیں کیا۔ سیریا میں جو اپوزیشن تھی، جو کہ بشار الاسد کے خلاف لڑ رہی تھی، انہوں نے امریکی جانب سے فوجی کارروائی نہ کرنے کو ایک بڑا دھوکہ قرار دیا۔ اس کے بعد 2014 میں ایک دوسرا واقعہ پیش آیا جب ایک نیا ملیٹنٹ گروپ میدان میں اترا۔ یہ گروپ عراق میں القاعدہ سے الگ ہوا تھا، اور انہیں داعش کہا جاتا تھا۔ اب یہاں پر داعش کوئی چھوٹا موٹا گروپ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے شام اور عراق کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں پر اسلامی خلافت کا اعلان کیا تھا، یعنی کہ یہ لوگ ایک اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد بشار الاسد کی حکومت کو گرا کر اپنے لیڈر ابو بکر البغدادی کو خلیفہ بنانا تھا، لیکن بہت سے دوسرے گروپوں نے ان کے نظریات کو رد کر دیا اور ان کے خلاف لڑائی شروع کر دی۔ یہاں تک کہ القاعدہ سے منسلک گروپ جبہات النصرہ نے بھی ان سے دوری اختیار کر لی۔ ان میں سے ایک گروپ YPG بھی تھا، جو کہ داعش کے خلاف جنگ میں تھا۔ امریکہ نے YPG کی مدد کی، جس کی وجہ سے اسے کامیابیاں حاصل ہوئی، لیکن چونکہ YPG کے دہشت گرد تنظیموں سے تعلقات تھے، اور اس چیز نے ترکی کو ناراض کر دیا کہ امریکہ ایک دہشت گرد تنظیم کی مدد کر رہا ہے۔ اس کے بعد 2015 میں تیسرا بڑا واقعہ پیش آیا جس نے جنگ کا رخ بدل کر رکھ دیا، اور یہ واقعہ تھا رشیا کی انوالومنٹ۔ دیکھیں، پہلے تو رشیا بشار الاسد کو ڈپلومیٹک سپورٹ دیتا تھا، لیکن اب کیا ہوا کہ رشیا نے اپنی ایئر فورس کے ساتھ اس جنگ میں چھلانگ لگا دی۔ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ ان کا مقصد داعش کو شکست دینا ہے، لیکن امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق جتنے حملے روس نے کیے، ان میں سے 90% حملے ان علاقوں پر کیے گئے جو کہ FSA کے کنٹرول میں تھی۔ یعنی کہ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بشار الاسد کی مخالف جماعت FSA کمزور ہو گئی، اور دوسرے گروپوں کو داعش کے خلاف لڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ بشار الاسد کی فوج نے دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کے لیے رشیا کی مدد سے 3 اسٹریٹجیز امپلیمنٹ کی۔ پہلے یہ لوگ ایک علاقے کا پورے طریقے سے محاصرہ کرتے تھے، نہ کوئی میڈیسن، نہ کوئی خوراک، کچھ بھی اندر باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد بشار الاسد اور رشین فورس ان علاقوں پر دل کھول کر بم برساتی تاکہ کوئی بھی مخالف گروپ زندہ نہ بچے۔ اس کے بعد جب عالمی سطح پر دباؤ بڑھ جاتا تو پھر یہ لوگ محاصرہ کھول دیتے تاکہ سروائیورز باہر نکل سکے۔ یہ سوچنا بھی مشکل ہے کہ اس سچویشن میں لوگوں نے کس طریقے سے سروائیو کیا ہوگا۔ ان اسٹریٹجیز کے استعمال کرتے ہوئے اسد کی فوج نے حلب سمیت کئی بڑے شہروں پر واپس قبضہ حاصل کیا۔ دوسری طرف رشین فورسز کی مداخلت سے FSA کو شدید نقصان پہنچا، جس سے اسد کی فوج، YPG اور داعش کو طاقت ملی۔ ترکی نے اس سب کے جواب میں FSA کے ساتھ مل کر YPG اور داعش کو اپنی سرحدوں سے نکالنے کی کوشش کی اور یہاں پر نئے سیف زونز قائم کیے۔ اس دوران اسد کی فوج نے خان شیخون کے علاقے پر کیمیکل بم برسائے، اور اس کے جواب میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی بار بشار الاسد کے خلاف فضائی حملے کا حکم دیا
اور اس بیس کو نشانہ بنایا گیا جہاں سے یہ کیمیکل بم برسائے گئے تھے۔ اسی دوران عراق اور شام کی اپوزیشن فورسز نے بھی ایک بڑا موڑ لیا اور داعش کو اپنے شہروں سے باہر نکال دیا۔ دوستو ہم نے دیکھا کہ سیریا کس طرح سے ایک خوفناک وار زون میں بدل گیا۔ اس پوری جنگ کے نتیجے میں 5 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے اور 10 ملین سے زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ بشار الاسد نے ملک کے اہم شہروں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ مختلف گروپوں نے اپنے اپنے علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے اور مقامی اور بین الاقوامی لوگ ابھی بھی اپنے مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں۔ دوستو آج سے 6 سال پہلے اسکول کے اندر ڈیبیٹ کے لیے سیرین وار پر مجھے ایک ٹاپک دیا گیا جس میں مجھے بشار الاسد کو ڈیفینڈ کرنا تھا، لیکن اس وقت اتنی ریسرچ بھی نہیں تھی اور وہ ایک اسکول ایکٹیویٹی تھی۔ لیکن اس وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس ٹاپک پر ایک پراپر ریسرچ کر کے ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ تو آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ اس وار سے ریلیٹڈ کس طرح کے خیالات رکھتے ہیں میں کمنٹس میں ضرور جاننا چاہوں گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔